بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گزشتہ دنوں سرزمین امریکہ پر ہونے والے انتخابات میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کاملا ہیرس جو ہیں وہ صدر منتخب ہوں گی۔ ان کا منشور، ان کا دستور، ان کا ایجنڈا اور ان کا بیانیہ بہت زبردست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ پاکستان کے اندر جو لوگ منفی، من گھڑت اور خود ساختہ پروپیگنڈا کرنے کے ماہر ہیں، انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہو رہے ہیں کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کی رہائی کا عندیہ دیا ہے کہ وہ منتخب ہو کر پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالیں گے کہ عمران خان کو جیل سے رہائی دی جائے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے منتخب ہونے کو عمران خان کی رہائی سے مشروط کرنا کچھ ناعاقبت اندیش جاہلوں کی اور ان جیالوں کی خواہش ہے، اور وہ خواہش ایسی کہ جیسے جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنا، اور خواب دیکھنے پر کبھی بھی کہیں بھی کسی پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ عمران خان اور اس کے حامی جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے کے عادی ہیں۔ وہ دن کو رات اور رات کو دن کہتے چلے آئے ہیں، لیکن ایسے حالات میں ہم صرف اور صرف یہی کہیں گے کہ امریکہ کی اپنی ایک پالیسی ہے اور امریکی صدر کا اپنا ایک منشور اور ایجنڈا ہے۔ ایسے حالات میں ہم صرف اور صرف پاکستان اور پاکستانی عوام کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کی اپنی داخلہ اور خارجہ پالیسی ہے، اور پاکستانی حکومت بے جا مداخلت کو ہرگز برداشت نہیں کرتی۔ جس طرح پاکستان میں عمران خان کی حکومت اور عمران خان کو جب معزول کیا گیا تو اس نے ایک سائفر کے نام سے بیانیہ دہرایا، اور اس نے یہ کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، یعنی کہ امریکہ کے اب ہم کسی حکم کی پابندی، پاسداری یا عملداری نہیں کریں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان کا بیانیہ یکسر پلٹ گیا، بدل گیا، اور دن کو رات اور رات کو دن کہنے والا عمران خان جو ایبسولوٹلی ناٹ اور امریکہ بہادر ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، وہی عمران خان امریکہ سے اپنی رہائی اور اپنی مشکل کشائی کی درخواست کرتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، مثلا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور ان کی پوری قوم کے سامنے ایک ہی بات تھی، بلکہ مجلس وحدت المسلمین کی قیادت نے ایرانی قیادت کو یہ یقین دلایا کہ ہم عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں، ہم نے عمران خان کے ساتھ اس لیے اتحاد کیا ہے کہ اس کا نعرہ ایبسولوٹلی ناٹ امریکہ، یعنی کہ امریکہ کے مخالف اس کا بیانیہ ہے۔ لیکن جب عمران خان نے امریکہ سے مدد طلب کی یا امریکی انتخابات پر ڈونلڈ ٹرمپ کے منتخب ہونے پر کچھ انہوں نے آس امید لگائی، تو ایسے حالات میں صرف اور صرف یہ سوچنا چاہیے راجہ ناصر عباس صاحب، آپ کا اپنا ایک لہجہ ہے، آپ کی اپنی ایک شناخت ہے، اور آپ کا اپنا ایک بیانیہ ہے، یعنی کہ آپ کے آقاؤں، آپ کے مالکان کا جو نعرہ ہے کہ مرد آباد امریکہ، مرگ بر امریکہ، آپ نے اس عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنے کا یہ جو فیصلہ ہے یہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ عمران خان اور اس کے ساتھیوں نے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد یکسر انہوں نے اپنا بیانیہ بدلا اور امریکہ مخالف نعرے کی بجائے امریکہ سے امیدیں وابستہ کر لیں کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ منتخب ہو چکے ہیں اور اب عمران خان کی رہائی جو ہے وہ یقینی ہے۔ اور پھر ایک پروگرام میں امریکہ میں سابق سفیر حسین حقانی نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں یہ کہا کہ زلفی بخاری نے یہ کہا ہے کہ میں امریکہ میں
जा रहा हूं और अमरीकी सदर की नौमुंतखब अमरीकी सदर की बेटी और दामाद उसके ज़ाती दोस्त हैं, लिहाजा वो इमरान खान की रिहाई के लिए अमरीका में रवाना हो रहे हैं। बस पाकिस्तान के अवाम और इमरान खान के हमायतियों के लिए ये बात काफ़ी है कि ये झूठा, बदबख्त और पाकिस्तान के जवाल की अलामत, पाकिस्तान की तनज़ली की अलामत, पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की अलामत इमरान खान मुनाफिक आदमी है। कभी अमेरिका जिंदाबाद और कभी अमेरिका मुर्दाबाद की बातें करता है। हम ये समझते हैं कि हुकूमत कोई भी हो, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की अपनी एक दाखिला और खारजा पॉलिसी है जिसमें हम खुद मुख्तार हैं। और आज हम यही समझते हैं कि अमेरिका एक अक़वाम आलम का सरबराह है और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम जिस तरह दो मुल्कों के माबैन सफारती रवाबित होते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे अमरीकी सदर और अमरीकी हुकूमत से हमारे सफारती और रवायती जो रवाबित हैं वो जारी हैं, जारी रहेंगे। लेकिन अमेरिका दुश्मनी का नारा लगा के, मुर्दाबाद अमेरिका कह के पाकिस्तान के अवाम को इस्लाम के नाम पर उकसाना और बहकाना, ये इमरान खान का एक ड्रामा था। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो अपनी गुफ्तगू का आगाज इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन से करते थे, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की बात करते थे, लेकिन जो ही वो कुरान की आयत पढ़ते थे तो उसके साथ डीजे सिस्टम पर एक डांस, एक गाना, एक रोमांस और अवाम में एक बच्चे बच्चियां बाहम इकट्ठे डांस करके इखलाकी इस्लामी अक़दार को पामाल करते हुए देखे गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर जलसे में कौल और फेल में तजाद था। मैं यही समझता हूं कि इमरान खान का वजूद पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के सलामती और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक बदतरीन खतरा है। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो अफवाज पाकिस्तान की तरफ देखें, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले किए हैं। ऐसे हालात में हमें चाहिए कि हम अफवाज पाकिस्तान की सरबराह की तरफ देखें और अफवाज पाकिस्तान के किए गए फैसलों को न सिर्फ कदर की निगाह से देखें बल्कि उनकी अमलदारी में अपने हिस्से का किरदार अदा करें। गुज़िश्ता साल जब 9 मई के मौका पर इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को एक तबाही, एक बर्बादी और पाकिस्तान के अंदर एक खाना जंगी और खून रेजी और फितना फसाद की जो कोशिश की, वो किसी से मख्फी और पोशीदा नहीं है। पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की अदालतें खुद मुख्तार हैं और वो आइन के मुताबिक फैसले करेंगी। हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान की अदालतें दहशतगर्दों और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के दरमियान फर्क महसूस करते रहेंगे, यानी कि इमरान खान जो है वो दहशतगर्द है और अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती के लिए दुश्मन से पंजा आजमा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।